السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، یہ سنت طریقہ ہے یا رواج ہے؟ آئیے جانتے ہیں مختلف مسلک کے علماء کرام کی رائے سے، اور آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ان کی رائے سے۔ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچے کے کان میں آذان پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نومولود بچے کے کان میں آذان کیسے پڑھیں؟ آذان پڑھیں گے یا پھر اقامت بھی پڑھی جائے گی؟ بچے کے کان میں کون سی آذان پڑھی جائے گی؟ کیا فجر کی آذان پڑھیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی چند مسائل شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات، جتنی جلدی ہو سکے بچے کے کان میں آذان پڑھی جائے۔ بعض لوگ بلا وجہ سستی کر جاتے ہیں، 3 4 دن حتیٰ کہ 6 دن گزر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ پیدا ہونے کی جتنی جلدی ہو سکے آپ بچے کے کان میں آذان پڑھیں، لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی، 3 4 دن گزر گئے، تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پر، بچے کے کان میں آذان پڑھنے سے قبل بچے کے جسم پر کسی قسم کی نجاست لگی ہے تو اس نجاست کو دور کر لیا جائے، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر نجاست ہوتی ہے، بہتر ہے کہ اسے نہلا لیں، اسے غسل دے لیا جائے۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ ابھی بچے کو نہلانا نہیں ہے ورنہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، تو آپ بغیر نہلائے، بغیر غسل دیے صرف نجاست دور کر لیں، نجاست وغیرہ لگی ہے جسم پر وہ صاف کر لیں، اس کے بعد بچے کے کان میں آذان پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے 1 مہینے تک روک دیا ہے نا کہ 1 ماہ تک اس کو نہلانا نہیں ہے، تو وہ 1 ماہ تک آذان ہی نہیں پڑھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہلائیں گے اس کے بعد ہی آذان پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھ سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ نہلا لینا بہتر ہے، لیکن اگر نہلانا منع ہے تو آپ نجاست وغیرہ لگی ہے اس کو دور کر لیں، اس کو صاف کر لیں، اس کے بعد پھر بچے کے کان میں آذان پڑھ لی جائے۔ نمبر 3 پر، بچے کے کان میں آذان بھی پڑھیں گے اور اقامت بھی پڑھی جائے گی۔ بچے کے دائیں کان میں آذان پڑھیں گے اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اقامت میں یعنی جو کلمات کا اضافہ کیا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد، تو ان کلمات کا اضافہ کریں گے۔ دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھیں گے۔ اور ایک اور بات کہ بچے کے کان میں جو شخص آذان پڑھ رہا ہے، آذان پڑھنے والے کا چہرہ، رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ بچے کا چہرہ جس طرف مرضی ہو، لیکن جو شخص آذان پڑھ رہا ہے اس کا رخ قبلہ کی جانب ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر بچے کے کان میں آذان پڑھتے وقت آپ کانوں میں انگلیاں داخل کرتے ہیں یہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر نہیں کرتے تو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کانوں میں انگلیاں داخل کرنا، ایسے بھی آپ آذان پڑھ سکتے ہیں۔ دائیں کان میں آذان پڑھیں اور بائیں میں اقامت۔ اور آذان کون سی پڑھیں گے یہ بھی سوال رہتا ہے، کیا فجر کی آذان پڑھی جائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ باقی جو آذان ہے یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں جو آذان پڑھی جاتی ہے، یعنی ان کلمات کا اضافہ کیے بغیر، فجر میں چونکہ ان کلمات کا اضافہ کرتے ہیں، حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم، تو ان کلمات کا اضافہ کیے بغیر آپ یعنی نارمل حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر، یعنی فجر کی آذان نہیں پڑھیں گے، باقی جو نارمل آذان ہے اسی طرح پڑھیں گے، ان کلمات کا اضافہ بالکل نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی آذان ہی پڑھی جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، اقامت جب پڑھیں گے تو اس میں قد قامت الصلاۃ، ان کلمات کا اضافہ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح بچے کے کان میں جب آپ آذان پڑھیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ زیادہ بلند آواز سے بھی نہ پڑھیں، کیونکہ بچے کے کان میں پڑھ رہے ہیں اور قریب ہو کر پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ ایسا نہ ہو کہ بچہ ڈر جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی آواز ہو کہ بچہ سن سکے، ٹھیک ہے نا؟ بس اتنی آواز کافی ہے۔ تو یہ بچے کے کان میں آذان پڑھنے کا طریقہ تھا۔ مجھے امید ہے میں نے جو مسائل تھے، کسی نے نامولود بچے کے بائیں کان میں آذان اور دائیں کان میں اقامت کہہ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے دونوں کانوں میں ہی آذان کہہ دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے کان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی،
تو یوں بچے کے کان میں اذان دینا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر شان والے کام کو سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند کرتے تھے، اور یقیناً اذان ایک شان والا کام ہے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی جو ابتدا فرمائی آپ کے طریقے کے مطابق وہ سیدھے کان سے ہوئی، تو لہذا جو سیدھے کان میں اذان دینا ہے یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اور اسی لیے فقہائے کرام نے یہ لکھا کہ سیدھے کان کے اندر اذان دی جائے اور الٹے کان کے اندر اقامت کی جائے۔ اب اگر کسی نے الٹے کان میں اذان دے دی تو اللہ کی رحمت سے امید تو رکھی جا سکتی ہے کہ جو اذان کے برکات ہیں وہ اسے حاصل ہوں گی، کیونکہ اصل مقصد بچے کے کان تک اذان کو پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اب جیسے بعض لوگ بالکل بچے کو منہ کے قریب کر کے پھر اذان دیتے ہیں، تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اب وہ بچہ ہے، اگر آپ کی آواز تیز ہو گئی تو اس کے تو کان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو آپ سامنے رکھیں سیدھی جانب اور اس کے کان میں اذان دیں۔ اب اگر کسی نے دے دی ہے الٹے کان میں اذان اور سیدھے کان میں اقامت، تو اس کا کوئی اعادہ تو ہے نہیں کہ اس کو دوبارہ لوٹایا جائے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اذان و اقامت کی برکتیں اس بچے کو حاصل ہوں گی۔ ایک ہی صرف اذان دیں، صرف ایک ہی مرتبہ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی برکات حاصل ہو جائیں گی، لیکن ایک مسلمانوں میں طریقہ چلا آ رہا ہے اذان اور فقہائے کرام نے لکھا بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، اللہ کا نام ہی اس کے کان کے اندر جا رہا ہے، تو جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اسی کے اوپر چلنا چاہیے، اس کا فائدہ بچے کو حاصل ہوگا۔ اچھا، کہ اذان دی ہی نہیں ہے تو اب کھانا کھلانا یا اس طرح کے معاملات بعض اوقات اس میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، کھانا تو کھلاتے نہیں، دودھ پلائیں گے ظاہر ہے بچے کو، تو اگر دودھ پلا دیا ہے تو اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی دودھ غذا پلا سکتی ہے ماں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جیسے ہی اس کی پیدائش ہو تو جو علائش وغیرہ جو اس کے اوپر رطوبتیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں اس سے اس کو واش کر لیا گیا، اسے دھو لیا گیا، تو اس کے بعد آپ اس کو فوری اذان دے دیں، اس میں تاخیر نہ کریں، اور اس کی برکت سے بہت ساری بیماریوں سے وہ بچہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر اس کو اذان نہیں دی جا سکی، وقت گزر گیا ہے، تو بھی اذان دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں۔ اور بچے کے کان میں اذان دینا سنت مبارکہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گود میں لے کر سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت، بعض نے کہا 3 دفعہ اذان اور بیچ میں 2 دفعہ اقامت، ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے نا، سیدھا، اور قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور کوئی باشر آدمی اور نیک آدمی سے اذان دلوائیں تو بہت بیسٹ ہے۔ اور بہتر یہی ہے کہ بچے کے کان میں کھڑے ہو کر اذان دی جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے، اور آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پہلے دائیں کان میں اذان ہو بچے کے۔ دائیں کان میں اذان کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچے کو ایسے گود میں لے کے کھڑے ہوں گے، آپ کا سینہ قبلے کی طرف ہوگا اور بچے کا سیدھا کان آپ کے منہ کی طرف ہوگا، تو اس میں آپ نے اذان کہنی ہے۔ اور اذان میں کیسے کہنی ہے کہ بہت زیادہ چیخیں نہیں کہ بچے کے کان کے پردے پھٹ جائیں، وہ ظاہر ہے بچہ ہے، وہ اتنی تیز آواز برداشت نہیں کر سکتا، اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ قریب کھڑے ہوئے لوگ بھی نہ سن سکیں، تو اس طرح سے اذان کی جائے کہ قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو بس آواز آ جائے، باقی پورے محلے میں آواز جانا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اس طرح اذان نہ دیں جیسے لاؤڈ اسپیکر میں مؤذن صاحب گلا پھاڑ کے اذان دیتے ہیں کہ پورا محلہ سن لے۔ اور اقامت بھی اسی طرح، بچے کو پھر پلٹ دیں تو اس کا جو لیفٹ کان ہے وہ آپ کے ہونٹوں کے سامنے ہو جائے گا، تو اسی جس طرح سے آپ نے اذان دی ہے اسی طرح سے آپ اقامت کہہ لیں جو نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے، تو یہ طریقہ ہے جی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو کو، آپ اس سے امید ہے کہ بہت اچھی طرح مستفید ہوئی ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اور لائک کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ، نئی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔